بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. ناظرین، کل کے پروگرام کے بعد مجھے کچھ میسیجز ملے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں نے کل بہت زیادتی کی بلاول زرداری کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ان کے خیال میں پیپلز پارٹی ابھی تک ایک ایسی جماعت ہے جس کا مستقبل اتنا تاریک نہیں ہے جو میں نے کل پینٹ کرنے کی کوشش کی. ان کے خیال میں جو بلاول زرداری کا نیریٹو ہے وہ بھی درست ہے، اور یہ ٹرین جو مارچ تو اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن جو انہوں نے مہنگائی کے خلاف ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے. میں بڑے احترام سے ان کے اس جو ویوز ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن بہرحال اتنا حق تو آپ مجھے دیں گے کہ میں بھی اپنا ایک نقطہ نظر رکھوں. بنیادی طور پہ میرا ذاتی تو کوئی معاملہ ہے نہیں بلاول زرداری صاحب کے ساتھ. میں ذاتی طور پہ جو ہے موروثی سیاست کے بڑے خلاف ہوں، اور میں یہ واقعی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری سیاسی پارٹیوں میں جمہوری کلچر نہیں آئے گا، جب تک ان میں جمہوریت نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارے ہاں جمہوری کلچر پنپ ہی نہیں سکتا. ہمارے معاشرے میں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں. جب تک یہ اپنے آپ کو جمہوری اقدار سے روشناس نہیں کروائیں گی، جب تک اپنے اندر جمہوریت نہیں کریں گی، اس وقت تک ہم کس طرح ان سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت جو ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، صرف انتخابات کا نام نہیں ہے، ہم کس طرح ان سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ واقعی جمہوریت کے پاسدار ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. جو موروثی سیاست کی کہانی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، صرف پاکستانی میں نہیں، ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں دیکھ لیجیے آپ، بھارت میں بھی یہی حال ہے. اسی لیے کانگریس کا برا حال ہو رہا ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی دو خواتین اس وقت ہیں جن والد محترم ایک اور جن کے ایک خاوند وہ پالیٹکس میں تھے. تو موروثی سیاست سے مجھے اختلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر ہماری پارٹیاں جمہوری انداز سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گی، آرگنائز کریں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کے لیے بہتر ہے. جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے، اب لانگ مارچ سے کہہ سکتے، انہوں نے دھمکی ایک قسم کی دیا ہے کہ لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے اور لانگ جو ٹرین ہے کارواں وہ بھی چل سکتا ہے، اور جب وہ چلے گا تو پھر نظر آئے گا کہ اصل دھرنا ہوتا کیا ہے اور لانگ مارچ ہوتا کیا ہے. ان کو شاید ابھی بھی یہ خوش فہمی ہے کہ پیپلز پارٹی اسی طرح مقبول ہے جس طرح وہ 1970 یا 71 میں مقبول تھی. ان کو شاید اپنے آپ پہ بھی تھوڑی بہت خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کے پرتو کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک بھی بات نہیں ہے. نہ تو وہ اور لیٹس بی آنیسٹ، نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو کسی طور بھی ان کی عکاسی کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنی والدہ محترمہ کی. وہ جتنی بھی چاہیں کوشش کر لیں ان جیسی تقریر کرنے کی، ان جیسے بازو ہلانے کی اور سلیوز اوپر کر کے تقاریر کرنے کی، جتنی بھی وہ کوشش کر لیں، نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو بن سکتے ہیں اور نہ ہی بے نظیر بھٹو. وہ بلاول زرداری ہیں اور بلاول زرداری ہی رہیں گے. اور میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ابھی وہ پاکستانی سیاست سے اس طرح جو ہے اپنے آپ کو نہیں منوا سکے، یا وہ امپریشن کریٹ نہیں کر سکے جو شاید لوگوں کے ذہنوں میں تھا یا ان کی پارٹی میں بھی تھا. بلکہ ان کے والد محترم خود کہتے آئے ہیں کہ ابھی وہ سیاست میں اس طرح میچور نہیں ہوئے. تو یہ تو 2 سال پہلے کی بات ہے جب ان کے والد محترم نے یہ بیان دیا تھا. تو جب ان کے والد بزرگوار ان کی صلاحیتوں پہ ابھی پوری طرح یقین نہیں رکھتے، تو ہم کیسے مان لیں کہ بلاول زرداری واقعی اب ایک لیڈر بن چکے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ بات اب نہیں رہی جو 70 کی دہائی میں ہمیں نظر آئی، یا اس کے بعد بھی بے نظیر بھٹو کے آنے کے بعد جو جوش و ولولہ ہمیں جیالوں میں نظر آتا تھا. اب تو بہت سے جیالے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، لیکن اب انہوں نے اپنی جو ہے لائلٹیز چینج کر دی ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، یا پھر مسلم لیگ نون کے پاس چلے گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ
پیپلز پارٹی میں دم خم رہ گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک جو ہے سندھ میں ان کی حکومت ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ لانگ مارچ اور یہ چیزیں کرنے کی بجائے پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کی طرف توجہ دے، وہاں ڈیلیوری کی کوشش کرے. کیونکہ اگر 4 سال کے بعد انتخابات ہوں گے اور وہاں جو حالات ہیں ویسے ہی رہے تو پھر ممکن ہے کہ سندھ میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے. آج بھی جب ٹرین جا رہی تھی بلاول زرداری صاحب کی تو کچھ خواتین نے اس ٹرین کو روکا اور احتجاج کیا کہ نہ یہاں پانی صاف پینے کا پانی ہے، نہ یہاں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، نہ روزگار ہے، تو ہم کس طرح یہاں زندگی گزاریں. تو یہ حقیقی جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں، اور اسی پہ سندھ کی حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو توجہ دینی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ایک سیاست میں زندہ بھی رہنا ہے، تو بلاول زرداری نے آج نواز شریف صاحب کو بھی دانہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آئیے سندھ میں آپ کا علاج کرواتے ہیں. اور یہ جیسچرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ ان کے ساتھ مل کر جو تھوڑی بہت اپوزیشن ہے وہ مل کے کریں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی ایک بہت بڑی ریلی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. 31 مارچ کو شاید انہوں نے کال دی ہے، وہ بھی ایک جلسہ کرنے والے ہیں حکومت کے خلاف. لیکن مسلم لیگ نون کا جہاں تک تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ اس موڈ میں ہیں یا اس موڈ میں بھی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے نظر آئیں. اس وقت چونکہ 6 ہفتوں کی ضمانت، عبوری ضمانت ملی ہے نواز شریف صاحب کو، تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ان 6 ہفتوں میں یہ تاثر دیں کہ وہ بیمار ہیں، وہ ہاسپٹل. کل میں نے کہا تھا کہ وہ شریف میڈیکل کمپلیکس جائیں گے، تو آج معلوم ہو گیا کہ وہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں ہی ٹریٹمنٹ لیں گے. تو ان کی کوشش اس وقت یہی ہوگی کہ اپنی صحت پہ توجہ دیں، اور اندرون خانہ بہرحال وہ پارٹی کو ری آرگنائز بھی کریں گے اور اپنا لائحہ عمل بھی فیوچر کا بنائیں گے کہ کس طرح وہ باہر رہیں، جیل نہ جائیں. تو یہ ساری اس وقت اسٹریٹجی اس پہ ان کا فوکس ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو بلاول زرداری کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ کو ساتھ شامل کریں احتجاج کے، وہ ممکن نہیں ہے. میرا مشورہ بلاول زرداری کو یہی ہے کہ آپ اپنے والد محترم اور اپنی پھوپھی صاحبہ کو بچانے کے لیے اب اس قسم کی جو گمکس ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. ان کو احتساب کا عمل جو ہے ٹھیک ہے غلط ہے وہ ہینڈل کرنے دیجئے، وہ قانونی طور پہ ہینڈل کرنے چاہیے. انہوں نے اب قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست دے رکھی ہے، وہ قانونی اعتبار سے جو چیزیں ہوں گی وہ ہینڈل ہوں گی، اور اس کو اس طرح رہنے دیجئے. اگر زرداری صاحب کو جیل ہو جاتی ہے تو یہ بھی شاید پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہتر صورتحال سامنے لائے. ایک وکٹم ہوڈ کا جو فینومینن ہے وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کو لوگ اسی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں، تو شاید سندھ جو ہے، سندھ میں جو پاپولیرٹی ہے اس کو اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے پیپلز پارٹی میں. تو بلاول زرداری کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے والد بزرگوار گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے شاید کچھ بہتری کی صورتحال اس میں سے نکل آئے اور پھر اس کو وہ لے کر ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں آگے جا کر. لیکن اس بار مجھے لگتا نہیں کہ سندھ کے رورل ایریاز سے بیونڈ یا کچھ شہری علاقے بھی آپ اگر اس میں شامل کر لیں، بیونڈ دیٹ پیپلز پارٹی کی کوئی اتنی اب کانسٹیٹوینسی رہ گئی ہے. اب پاکستان کا کلچر 2 پارٹی سے نکل کر اب 3 پارٹیوں پہ یا 4 پارٹیوں پہ ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اس وقت 2 اہم پارٹیاں ہیں. اور ابھی بھی پی ایم ایل این نون کے آپ جو کچھ بھی کہہ دیں لیکن ان کی ابھی بھی پنجاب میں ٹھیک ٹھاک پریزنس ہے. اور اگر پچھلے الیکشن میں انہوں نے 1,30,00,000 ووٹ لیے تھے تو وہ بالکل ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک ایک پاپولر جماعت ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے اب 4 سال کا وقفہ رہ گیا، اور پی ایم ایل این کو شاید یہ جو ان کے قائد ہیں مسلم لیگ کو، ان کو شاید یہ اطمینان ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈلیور شاید نہ کر پائے، اور یہی وہ ہے، اس لیے ان کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، اور وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں شاید کہ پی ٹی آئی ایکسپوز ہو جائے. اور ان کے خیال میں جب اگلا انتخابات ہوں گے تو پی ٹی آئی کے پاس دکھانے کو کچھ ہوگا نہیں، کیونکہ اکنامیکلی ابھی تک لوگوں کو لگ ہی رہا ہے کہ شاید کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے. اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے جو آج وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی ہے غربت کے خاتمے کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سیاست انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی. لیکن پی ایم ایل این نے بہرحال یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف اسٹیٹمنٹس کی حد تک وہ رہیں گے،
لیکن اس کے بعد کوئی ایکٹیو پالیٹکس یا احتجاجی پالیٹکس میں فی الحال وہ نہیں جانا چاہتے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور اگلے سیگمنٹ میں کچھ اور باتیں بھی کریں گے، اور پھر آخری سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید آواز پاکستان میں. آج وزیر اعظم عمران خان نے بڑی اچھی لمبی تقریر کی، اور ساتھ میں جو پاورٹی ایلیویشن ہے، غریبی کے اور غربت کے خاتمے کے لیے انہوں نے ایک لائحہ عمل لوگوں کو بتایا کہ کس طرح وہ اب پلان کر رہے ہیں کہ پاکستان سے غربت ختم کی جائے، اور جو اس وقت مسائل ہیں عام لوگوں کو، صحت کے مسائل ہوں، غربت کے مسائل ہوں، کس طرح ختم کیے جائیں اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنایا جائے. اس کے لیے ایک منسٹری بھی ایک نئی بنے گی، پاورٹی ایلیویشن منسٹری. اس قسم کے پروگرام ناظرین پہلے بھی آتے رہے ہیں. BISP اس کی ایک ایگزامپل ہے، اور لوگوں کو ماہانہ وظیفے بھی ملتے رہے. لیکن یہ پروگرام شاید اس لیے تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس میں زور اس بات پہ دیا بھی گیا ہے کہ جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ بڑھایا جائے غربت کے خاتمے کے لیے. یہ صرف ایک ماہانہ وظیفہ نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ ساتھ اپرچونٹیز بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں اور وہ ایک قسم کا انڈیپینڈنٹ سیلف ریلائنٹ ہو جائیں. تو اس میں بے شمار وزیر اعظم نے جو اسکیمیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور کس طرح پھر صحت کے میدان میں کیا 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 جائے گا. تو یہ ایک احسن بات ہے، لیکن مسئلہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ اس وقت ہماری اقتصادی صورتحال پاکستان کی جو ہے وہ آپ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ لیں، جو بنیادی فنڈامنٹلز ہیں وہ قابو میں فی الحال نہیں آ رہے. اور خاص طور پہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے جو اس وقت تقریباً 1.4 ٹریلین روپی سے قریب ہو گیا ہے. اسی طرح جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جن کا سالانہ وہ بھی تقریباً 1 ٹریلین کے قریب ہے نقصان جو برداشت کرتی ہے حکومت. پھر افراط زر ہے، جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اب IMF کے پروگرام کے بعد سنا ہے کہ بجلی اور مہنگی ہو جائے گی. تو کیا کریں گے عام لوگ، جو غریب لوگ ہیں وہ کیا کریں گے. اسی طرح جو ہے ایکسپورٹس ہماری نہیں بڑھ رہی، انڈسٹریل بیس جو بڑھنا تھا وہ نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی خاص فوکس نہیں ہے. اور پھر جو ہے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ رہے ہیں. تو ان بنیادی جو چیزیں ہیں اس پہ ابھی قابو صحیح طور پہ نہیں آ رہا، اور یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ حکومت کا پلان آف ایکشن کیا ہے. جب تک یہ صورتحال قابو میں نہیں آئے گی ناظرین، اس وقت تک اس قسم کے جتنے بھی اسکیمز ہیں یا پروجیکٹس ہیں وہ شاید کامیاب نہ ہو پائیں. اس لیے حکومت کو فوری طور پہ ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں چیزیں ہو سکتی ہیں. دیز تھنگس ڈو ٹیک ٹائم ٹو بی فکسڈ، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں پہ خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ادروائز یہی ہوگا جو ابھی تک ہو رہا ہے. اسکیمز تو بہت سی اناؤنس ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کس حد تک ڈفرنس کریٹ کرتی ہیں وہ ساری بات ہے. اور یہ لگتا نہیں ہے کہ جب تک بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ قابو پایا جائے اس وقت تک اس قسم کی اسکیمز کوئی بگ ڈفرنس کریٹ کر سکیں. لیکن بہرحال حکومت سوچ رہی ہے غریبوں سے متعلق، غربت کے خاتمے کے متعلق. یہ بھی ذات خود ایک اچھا میں سمجھتا ہوں عمل ہے. باقی جس نے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ کوشش کرنا ہے. باقی جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پہ برکت بھی ڈالتا ہے اگر نیت اچھی ہو. انما الاعمال بالنیات جس طرح کہتے ہیں، تو اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دے گا. لیکن یہ ہے کہ کچھ پلان ہمیں نظر آنا چاہیے. جو ہمارے ماہرین ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی فی الحال جو فنڈامنٹلز ہیں اکنامکس کے یا ہماری اکانومی کے، اس کے بارے میں کوئی صحیح پلان آف ایکشن ہمارے سامنے نہیں آیا. میں نے بہت سے جو ممبرز ہیں اکنامک ایڈوائزری کونسل سے، ان سے ہی بات ہوتی رہتی ہے، تو ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ فی الحال کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بٹ اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 1 سال میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ ایسی بات نہیں ہے.
اس میں تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ لگے گا. چلیں یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ پرابلم بڑے گھمبیر ہیں. اگر 3-4 سال میں بھی ہماری سمت درست ہو جاتی ہے تو نتھنگ لائک دیٹ، ہم سب اس سے بہت خوش ہوں گے، اور وی وش آل دا بیسٹ ٹو دا انکمبنٹ گورنمنٹ. دوسری طرف ناظرین، افغانستان کے حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو میں کچھ بات، انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ بات کی، اور آج وزارت خارجہ نے اس کی ایکسپلینیشن بھی کی کہ وزیر اعظم کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ افغانستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ جس انٹرم گورنمنٹ بنائیے تاکہ طالبان اس کے ساتھ انگیج ہو سکے، کیونکہ طالبان کا ایک بنیادی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جو حکومت ہے اشرف غنی صاحب کی، ان سے وہ کوئی انگیجمنٹ نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے اور پھر ہماری حکومت نے وضاحت یہ کی ہے کہ پرائم منسٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، وہ تو اپنے پاکستان میں جو انٹرم سیٹ اپ کا ہمارا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک پروویژن ہے اس کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح الیکشن سے پہلے 3 مہینے کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے اور وہ الیکشن کرواتی ہے. تو شاید پی ایم نے اب پاکستان کی مثال دے کر وہ کچھ انڈائریکٹلی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان کو، لیکن افغانستان پہ اس اسٹیٹمنٹ میں بڑا ریئیکشن ہوا ہے. نہ صرف افغانستان کے اندر لوگوں نے کنڈیم کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو کہ یہ انٹرفیرنس ہے، مداخلت ہے افغانستان کے اندرونی معاملات میں، اور وزیر اعظم عمران خان کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. تو یہ بلکہ آج جو یو ایس کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں فار ریکنسیلیشن ان افغانستان، زلمے خلیلزاد، ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی پاکستان کنٹریبیوٹ تو کر رہا ہے، لیکن جو آج کی اسٹیٹمنٹ ہے پی ایم خان کی وہ کوئی اتنی مددگار نہیں ہے، کوئی اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اب افغانستان کا معاملہ جو ہے، پھر جو زلمے خلیلزاد ہیں وہ ایک لمبے 2 ویک کے ٹور پہ پاکستان بھی آئیں گے، افغانستان کل پہنچ رہے ہیں، اور پھر دوسرے ممالک بھی وہ جائیں گے اور ریکنسیلیشن کے پروسیس کو. اور یہاں سے اس وزٹ سے پہلے ایک اور بڑی امپورٹنٹ اہم میٹنگ واشنگٹن ڈی سی میں ناظرین ہوئی، جس کو اٹینڈ کیا رشیا نے، چائنا اور یو ایس، اور انہوں نے اس بات پہ ایک فیصلہ کیا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اور یہ بھی ایگریمنٹ ایک ہو گیا تقریباً کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بننی چاہیے. اب وہ کس طرح بنتی ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن اس سارے کھیل میں اسپوائلرز موجود ہیں، خاص طور پہ بھارت. میں پہلے بھی کئی بار یہ کہتا رہا ہوں کہ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں معاملات ٹھیک ہوں یا کسی طور بھی وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے جن کو طالبان ہیڈ کریں. یہ تو ان کے لیے ایک بڑا خوفناک سا خواب ہے، نائٹ میئر ہے. اب وہ اس کو اسپوائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت جو این ڈی ایس ہے یا جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس وقت بالکل ارریلیونٹ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو مذاکرات ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہو رہے ہیں امریکہ کے، اور امریکہ طالبان سے ہی گارنٹیز مانگ رہا ہے کہ آپ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں باہر دنیا میں، اور یہ کریں وہ کریں، ایز اف کہ طالبان آلریڈی گورنمنٹ میں آ گئے ہیں اور وہ ان سے ضمانتیں مانگ رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اشرف غنی کے لیے شاید اتنی حوصلہ افزا نہیں. اور دوسری طرف جو صدارتی انتخابات ہونے والے تھے پہلے پچھلے سال، پھر یہ جون تک ملتوی ہوئے، اور اب یہ ملتوی ہو گئے ستمبر کے آخر ہفتے تک. تو یہ صدارتی انتخابات بھی چونکہ التوا کا شکار ہیں، تو اس وجہ سے اشرف غنی اس وقت ایک مشکل میں ہیں کہ وہ کیا کریں. وہ طالبان سے گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن طالبان سمجھتی ہے کہ اشرف غنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر انہوں نے بات کر لی ہے امریکہ کے ساتھ تو دیٹ از مور دین انف. کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اشرف غنی اور ان کے جو دوسرے عبداللہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں. تو بہرحال ہمیں پاکستان کا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے اور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے سی پیک کے کانٹیکس میں، ریجنل کنیکٹیویٹی کے کانٹیکس میں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی کوئی صورتحال بہتر ہونے والی ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ طالبان کیا آگے ان کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے. اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں اشرف غنی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات چیت کرنے میں اور حکومت بنانے میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ کچھ امریکی پریزنس بہرحال افغانستان میں موجود رہے، تو پھر شاید بات آگے نکل پڑے. لیکن فی الحال ایز آف ٹوڈے
طالبان نے یہی پوزیشن لے رکھی ہے کہ وہ نہ تو فارن فورسز کوئی یہاں پریزنس ہوگی، نہ وہ افغانستان کی حکومت سے کوئی بات چیت کریں گے، اور نہ ہی کسی سیز فائر پہ ایگریمنٹ ہوگا جب تک کہ ساری فورسز فارن فورسز وہاں سے نکل نہیں جاتی۔ تو یہ بہرحال ایک گھمبیر مسئلہ ہے، ہمیں بہرحال اپنا جو ہے مثبت کردار ادا کرتے رہنا ہے تاکہ بھارت افغانستان میں امن آ سکے۔ ایک مختصر سا وقفہ ناظرین، اور پھر آتے ہیں اور آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، دوبارہ خوش آمدید آواز پاکستان میں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم باقی صاحب، شہاد کر رہا ہوں، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، شہاد صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ مزاج بخیر؟ باقی صاحب، ایک آپ نے آج کہا تھا موروثی سیاست سے اور لامالک سب کی کو تکلیف ہے اس سے، لیکن آپ دیکھیں موروثی سیاست کیا آپ دوسرے شعبوں میں بھی دھیان رکھ کے دیکھیں گے نا، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ، میں نے اب یہ خواہش عجیب سی ہو گیا کہ میں چیف آف آرمی صاحب بنے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی آ جائے، کسی طرح جج ان کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک پورا کلچر انہوں نے، ہم لوگ اپنا سویلائز ذہنی طور پہ ہو رہے ہیں نہ، ہم لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ملک، تو جب ملک نہیں سوچیں گے، ہم صرف اپنی خاندانی وراثتیں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے نجی شعبوں میں بھی، تو یہ حال ہوتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا ایک یہ میرا ہے کہ ابھی اتنی برفباری ہوئی ہے، سب ہوئی ہے، اب جو سیلاب کا جو آگے چل کے اللہ نہ کرے ہوگا، اب اس کے لیے کوئی ٹاسک فورس نہیں بنا رہے۔ کچھ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں بھی کنٹینر دے دوں گا، اب وہ چھوڑ دیں ان باتوں کو، انہیں معلوم ہے انہیں کنٹینر پہ آئے تھے فرشتے مدد کے ساتھ، ان کو اگر کنٹینر کی نہیں، اگر ان کے فرشتے ساتھ ہو گئے تو یہ دری اور چاندنی کی بہت لاک ڈاؤن کر جائیں گے۔ صرف فرشتوں کی کمی ہوتی ہے، جہاں فرشتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہاں کنٹینر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ تو ریڑھی پہ کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میرے 2-3 بنیادی سوال تھے۔ نہیں بالکل، آپ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے شہاد، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر باپ ڈاکٹر ہے تو کوشش، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگر بیٹی ہے وہ بھی ڈاکٹر بن جائیں۔ اس میں دیکھیے کوئی قباحت اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے تو وہ ایک پروسیس کے تھرو ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو آج آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور کل آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ بھارت اس کو سارے وہ جو تعلیمی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ میٹرک کرنے کے بعد ایف ایس سی کرنا پڑے گا، ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں داخل لینا پڑے گا، اور جب تک وہاں سے کامیاب ہو کے نہیں نکلیں گے اس وقت تک وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتے۔ لیکن موروثی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو اوپر سے امپوز کر دیتے ہیں کہ اگر بے نظیر صاحبہ کا بیٹا ہے تو وہ چیئرمین بن جائے گا۔ اب وہ کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہی بن سکے، اس میں ممکن ہے کہ وہ خوبیاں ہی نہ ہوں، وہ کوالٹیز نہ ہوں، وہ ایٹریبیوٹس ہی نہ ہوں، صرف معاملہ یہ خراب ہوتا ہے۔ باقی شعبوں میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک پروسیس کے تھرو چلنا پڑتا ہے۔ سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ اوپر سے امپوز کر دیتے ہیں۔ اتنی سی بس گزارش ہے۔ جہاں تک فلڈس کی بات ہے، آئی ایگری ود یو، گورنمنٹ کو انٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور ابھی جو نیشنل ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، انٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ نقصانات کم سے کم ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں غلام علی بات کر رہا ہوں سانگڑ سے۔ جی غلام علی صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر کہنا یہ تھا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر زرداری صاحب جو ہے اریسٹ ہوتے ہیں تو شاید پیپلز پارٹی کو کوئی سندھ میں فائدہ ہو جائے یا اس طرح۔ تو میں سندھ کا رہنے والا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں لوگ تنگ ہیں پچھلے 10 سالوں سے، اچھا، بہت برے حالات ہیں لوگوں کے، اور جس دن زرداری صاحب اریسٹ ہوں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی تر بتر ہو جائے گی سندھ کے اندر۔ اچھا، کیونکہ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ گندم کا سیزن اینڈ ہونے والا ہے سندھ میں، کیونکہ عموماً پنجاب سے سندھ میں جو ہے 1 مہینہ پہلے گندم آتی ہے، ٹھیک، تو مور دین 50% جو ہے وہ گندم نکل چکی ہے، لیکن ابھی تک کوئی خریداری کا مرکز نہیں کھولا۔ پچھلے 3 سال سے ان لوگوں نے جو اومنی گروپ جو ان کے فرنٹ مین انور مجید چلاتے تھے، اس میں لوگوں کے اربوں روپے کی بتایا جاتے ہیں۔ اچھا، تو لوگ تنگ ہیں یہاں پر سندھ میں، لیکن یہ کہ سندھ کے لوگوں کا کوئی جو ہے وہ مالک نہیں بن رہا، کوئی وارث نہیں بن رہا۔
تو میرا پھر یہ کہنا ہے غلام علی اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو اپنی پرفارمنس پہ توجہ دینی چاہیے سندھ میں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یا سے 12 لوگ ان کو الیکٹ کر کے لائیں اگلے الیکشن میں، اور یہ کجا کہ یہ لگے ہوئے ہیں اپنے والد محترم کو بچانے کے لیے، پھر ہمارا یہ جو ایزمپشن ہے ٹھیک ہے. اور تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آپ نے جو آج بات کی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ سندھ میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، اور اگر ڈیلیوری پہ فوکس نہ ہوا تو ممکن ہے کہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم بادشاہ، میں شوکت محمود کامرا سے عرض کر رہا جی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شوکت صاحب فرمائیے. جی آپ نے سر یہ سیکنڈ ہاف میں افغانستان کی بات کی تھی، تو میں اس میں 3 آبجیکٹو ریز کرتا ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. جی فرمائیے. ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے وہ یہ ظاہر کرے کہ ہم افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ پہ یہ پوائنٹ آتی ہے کہ وہ افغانستان سے انٹینسٹی کو کنفلکٹ کی کم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ وہ کوئی یونٹی گورنمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، وہ طالبان کا جو بیسک 17 سال کی جنگ کا سٹانس ہے وہ ٹوٹلی اس کے خلاف ہے. ایبسولوٹلی. طالبان ول نیور ایگری ٹو دیٹ. بالکل بالکل. تو اگر آپ افغانستان سٹیبل کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ خطہ چائنا کے حوالے کرنے والی بات ہے جو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا. کبھی بھی نہیں چاہے گا. بس دس از مائی وٹ. نہیں میں بالکل آپ سے میں تو دیکھیں میں بھی پہلے بہت سے میں یہی باتیں کر رہا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرا تھیسس ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یو ایس افغانستان سے جانے والا نہیں ہے، اور طالبان کے پاس گھڑی شاید ان کے پاس نہ ہو لیکن وقت ان کے پاس ہے. جس طرح وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ گھڑیاں ممکن ہیں کہ یو ایس کے پاس ہوں اور دوسرے ممالک کے پاس ہوں لیکن وقت ان کے پاس ہے، تو اس لیے وہ انتظار کر سکتے ہیں، ان کو کوئی جلدی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں جو تینوں باتیں آپ نے کہی ہیں بالکل ٹھیک کہی ہیں، اسپاٹ آن. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو ہیلو ہیلو. آواز نہیں آ رہی. ہیلو. اچھا تو میں وہی جو ہے افغانستان کا مسئلہ گمبھیر ہے، لیکن چونکہ ہمارے مفادات افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ امن جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے بہرحال ہمیں تو اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں. اس میں اسپوائلرز بہت ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ بھارت، جس طرح میں نے پہلے کہا. اور پھر آپ کا بھی تجزیہ بالکل درست ہے کہ امریکہ بھی یہ جو علاقہ ہے وہ چائنا یا روس کے لیے تو چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ بھی بہرحال یہاں پہ اپنی پریزنس کسی نہ کسی حوالے سے رکھے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد اعظم بات کر رہا ہوں باول پنڈی سے. جی محمد اعظم صاحب فرمائیے. سر یہ پروگرام آپ کا دیکھا ہے لیکن اس میں آپ نے بہت زیادہ معلومات تو ملتی ہے، لیکن ایک چیز یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا میں. جی فرمائیے. وہ سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمیں آپ لوگوں نے یہ شعور دے دیا عوام کو، یہ جتنے سیاستدان ہیں بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، سرداری فیملی ہوگی یا نواز شریف فیملی ہوگی، یہ لوگ اتنی کرپشن کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ سارے نمازی اور حاجی بن کے سامنے آ جاتے ہیں. ان کے متعلق کچھ بتائیں ہمیں. آپ دیکھیے نا ایک چیز، ہم لوگ مزدور آدمی ہیں، ہم نے تو آج تک ایک 3 مرلے کا مکان نہیں بنا. یہ لوگوں کا لگژری اسٹائل ہے، ان کا کھانا پینا. کیا یہ قوم کے اوپر ظلم نہیں کر رہے کہ یہ اپنا علاج رہتا پاکستان میں حکمرانی ہمارے اوپر کرتے ہیں، علاج یہ باہر جا کے کرواتے ہیں. نہیں بات آپ کا جو گلا شکوہ ہے بالکل درست ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے، جو بھی حکمران آئے ہیں، انہوں نے عوام کی خوشحالی کی بجائے اپنی خوشحالی کا زیادہ سوچا ہے، اور یہی بدقسمتی رہی ہے. اب ایک نئی حکومت، نئی پارٹی کو حکومت ملی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی پارٹی ہے پی ٹی آئی، جو انصاف کی بنیاد پہ اس نے ووٹ مانگے ہیں، یہ کس قدر انصاف کر سکتے ہیں. گو کہ ان کے ساتھ بھی سارے وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی ہمیں نظر آتے رہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں یا مسلم لیگ نون کے ساتھ یا مسلم لیگ قاف کے ساتھ یا مشرف کے ساتھ. یہ سارے وہی لوگ ہیں جو بھیس بدل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں. لیکن بھارت چونکہ عمران خان پی ٹی آئی کی روح تو وہی ہیں، اب وہ ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ انصاف کی باتیں ہوں گی اور عوام کی جو اس وقت حالات ہیں اس کے بارے میں سوچا جائے گا.
ایک ناظرین بس آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر کے روز آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.